احمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ قرآن ہم نے مومنوں کے لیے باعث شفا، باعث رحمت، باعث برکت بنا کر اتارا ہے اور یہ ظالموں کو زیادہ نقصان دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نوری علم کیا ہے اور کالا علم کیا ہے۔ نوری علم قرآن ہے، قرآن پاک کا باوضو ہو کر اس کو پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے ہوئے ہیں ان طریقوں کو اپنانا، یعنی جو آدمی شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو شیاطین کے ساتھ لڑنے کی قوت رکھتا ہے، شیاطین سے وہی لڑ سکتا ہے جو آپ شیطان کے کسی کام میں ملوث نہ ہو، یعنی وہ بد کردار نہ ہو، شریعت کی پابندی کرنے والا ہو، ہر وقت چکنا ہو، کیونکہ شیطان شریعت کی پابندی کو تڑواتا ہے اور یہ اس کے دل میں گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، کسی سے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، یہ ساری باتیں وہ کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو میں داغدار کروں۔ شیطان سے لڑ وہی سکتا ہے جس کے پاس یہ طاقت ہو، جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے وہ اس سے لڑ نہیں سکتا۔ کالا علم وہ کیا ہے اور قرآن یہ نوری علم کیا ہے؟ نوری علم میں جیسے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قُل رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ وَاعوذ بِکَ رَبِّ ان یحضرون۔ وقل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں اپنے رب سے شیاطین کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں اپنے رب سے پناہ یہ بھی مانگتا ہوں کہ وہ میرے اوپر حاضر نہ ہو، غلبہ نہ ڈال لیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبھی کو ویسے علاج کرنا سکھایا ہے، تحفظ ان شیاطین سے ہم کو بتایا ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد تینوں کل پڑھتا ہے، 3 دفعہ پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھے، اور پھر سوتے ہوئے 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کے سو جائے، دائیں سائڈ پہ لیٹ کر آیت الکرسی پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر جب سوتا ہے، باوضو ہو کر سوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے ساتھ اس پر آ جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک۔ اسی طرح صحیح البخاری میں واقعہ ہے، آپ بیمار تھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صبح کے وقت آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ جب وہ پچھلے ٹائم پھر دوبارہ آپ کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ صبح بڑی نقاہت میں نے آپ کو دیکھا تھا، اب آپ ماشاءاللہ فریش ہیں۔ تو میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے، وہ میری تکلیف و بیماری دور ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے وہ پڑھ کر بھی سنایا کہ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس عوین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ اس نے دم کر کے مجھے پھونکا، اللہ پاک نے مجھے شفا دے دی۔ پھر اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بیمار پر یہ پڑھ کر پھونکا جائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ اس کو اگر اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی تو اس کو شفا دے دیتا ہے۔
آخری تینوں کل ہیں. آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کچھ آیات قرآن کی ایسی ہیں جو شیاطین پر بھاری ہوتی ہیں، جو جادوگروں کا جادو توڑتی ہیں. یہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے. آدمی قرآن پڑھے، ان شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے نوری علم. قرآن کی تلاوت سے جنات کو، ان کی طاقت کو ختم کرنا. جتنی زیادہ پڑھائی سے، قرآن کی تلاوت سے اس کی قوت کمزور ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. اب قرآن پورے کا پورا اللہ نے اس کو شفا کہا ہے. اب تلاش کرنے والے نے اس پہ محنت کرنی ہے. اس نے اس پہ تجربہ کرنا ہے کہ کون سی کلام شیاطین پر سخت ہے، کون سی کلام زیادہ ان کو نقصان دیتی ہے. اس کی تلاوت یہ سن نہیں سکتے. تو یہ استاد کو، جس کا یہ تجربہ ہو چکا ہے، جو اس میدان میں، فیلڈ میں جو محنت کر کے آ چکا ہے، اس سے تجربہ لینا چاہیے. لیکن چونکہ ہم ایک دوسرے سے یہ مشاورت، عامل یہ سمجھتا ہے کہ میری اس میں انسلٹ ہوگی. ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا نام ہے، میرا نام ہے. اگر میں نے اس سے مشورہ لیا، اس سے پوچھا، تو میری تو انسلٹ ہو جائے گی. تو اسی طرح جیسے چلتا ہے چلنے دو. مخلص بہت کم ہے، اور دیکھا دیکھی کہ اس کام میں عزت بھی بڑی ہے اور اس کام میں پیسے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں. یہ دو چیزیں بھی بہت سارے لوگوں کو اس طرف لے کے آ رہی ہے اب. اور بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ ان کو پکڑ سکتے ہیں، نہ جھگڑ سکتے ہیں، نہ ان سے لڑ سکتے ہیں. کیونکہ یہ لڑنے کے لیے ساری اپنی نفسانی خواہشوں کو ختم کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی اس فجر کی نماز بھی نہ پڑھے، نمازیں بھی نہ پڑھے، اور ٹائم پر ذکر اذکار بھی نہ کرے، اور جو شریعت کی پابندیاں ہیں وہ بھی اپنے اوپر لاگو نہ کرے. تو یہ اپنا نقصان بھی کر بیٹھتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ ان لوگوں کا بھی کرتا ہے جن کو یہ چھیڑ آتا. پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے اس کو گرپ میں لانا ہے، میں نے گرفت میں لانا ہے. لوگ بیچارے پریشان ہیں. جیسے ہاسپٹلوں میں پھیرے لگا لگا کر، چکر لگا لگا کر، کلینکوں پہ چکر لگا لگا کر لوگ بیچارے تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. جیسے جسمانی بیماریوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ شیطانی بیماریوں سے بھی یہ طرح طرح کے عاملوں کے پاس جا کر یہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں. جو آدمی مخلص ہو کر اس پیشے کے ساتھ جڑتا ہے، اگر 100 میں سے 5 یا 10 کو نہیں اللہ نے شفا دی تو اس نے ان کو شفا دینی نہیں تھی. ان کی وہ آزمائش ہے. اگر 80 کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، جنات کو اس سے دور کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی کافی اس کی پراگرس ہے. اگر 100 میں سے 50 کا بھی علاج مکمل ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت اچھی پراگرس ہے. یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو شفا ایک بندے سے ملنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس سے رکھی ہے وہاں سے مل جاتی ہے. تو بہرحال جو نوری علم ہے وہ قرآن اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصورہ دعائیں ہیں ان سے جو پڑھ کر کرتا ہے یہ ہے. اور کالا علم کیا ہے؟ شیطانی علم کیا ہے؟ جیسے شیطانوں کے نام سے مدد مانگنا، جیسے نبیوں کے نام سے مدد مانگنا، جیسے فرشتوں کے نام سے مدد مانگنا، بے حق جبریل یا فلاں فلاں، بے حق میکائیل تھوڑی مدد کر، ہمارے پاس آ، اس جن کو جلا دے، پیر عبد القادر جیلانی اس جن کو بابا جی جلا دو، اے غوث اعظم اس جن کو جلا دو، داتا فلاں اس کو پکڑ لو. یہ سارے کالے علم کے یہ چیزیں ہیں. ان میں یہ ایسی طاقت ان بزرگوں میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ شفا اللہ نے خود کہا ہے. تو یہ بزرگوں کے نام لے لے کر، کئی بزرگوں کے نام لے لے کر جنات پر یہ روب طاری کرتے ہیں، فلاں اس کو پکڑیے، فلاں اس کو پکڑیے، فلاں اس کو پکڑیے. یہاں تک کہ حضرت علی کو کہتے ہیں علی آؤ ادھر پکڑو ان کو. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ توہین نہیں ہے؟ یہ ایک کیا اس کی اوقات ہے کہ ان کو کہہ رہا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، یہ میرا کام کرو. یہ اس کو حکم کر رہا ہے. یہ ناد علی یہ جن لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں.
اور یہ کلمات اچھے نہیں ہیں، اے علی مجھ کو پالو، علی مجھ کو پالو، علی اس کو پکڑ لو، علی میرا یہ کام کر دو، معاذ اللہ استغفر اللہ کہ علی تمہارا نوکر ہے؟ تو یہ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی توہین ہے، یہ ان بزرگوں کی بھی توہین ہے۔